بات آتے ہیں، ڈھیروں ایسے مسائل آتے ہیں کہ باپ کئی دفعہ روتا ہے، کئی دفعہ ماں روتی ہے کہ ہمارے بچے ہمارا کہنا نہیں مانتے۔ قرآن حکیم کی تعلیمات سے مکمل انحراف برتتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ تم نے اپنے ماں باپ کو اف بھی نہیں کہنا، تو فرمایا یہ سب سے نچلا لفظ تھا، اگر اس سے بھی کوئی چھوٹا لفظ ہوتا تو اللہ رب العزت اس کو بھی ذکر فرما دیتا، اس کا بھی ذکر کر دیتا کہ تم نے اس سے بھی نیچے والا کوئی لفظ ہے وہ بھی نہیں بولنا۔ گویا پتہ چلا ماں باپ کے سامنے اف تک بھی نہیں کہنا، سب سے نیچے والا لفظ اف ہے۔ چہ جائے کہ کوئی بدبخت اپنی ماں کو بکواسات کرے، اپنے باپ کے بارے میں ہذیان بکے، اپنے والدین کو گالی دے، یہ تو بہت بری اور بہت بڑی بات ہے، یہ تو گناہ کبیرہ میں شامل ہے۔ فرمایا لفظ اف بھی نہیں کہنے کی اجازت، اور فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے ماں باپ کے لیے اپنے شفقت کے پر کھول دینے، اپنی محبت کے بازو کھولنے ہیں، اپنے ماں باپ کو محبت برے بازو میں سمیٹ کے رکھنا ہے، اور جب بھی بات کہنی ہے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرنی ہے، جب بھی نماز پڑھنی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرنی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب ہمارے ماں باپ پر، میری امی جان پر، میرے ابو جان پر ایسے شفقت فرما، ایسے مہربانی فرما، ایسے رحم فرما، جس طرح وہ بچپن میں میرے اوپر رحم و کرم کیا کرتے تھے، جس طرح بچپن میں وہ میرے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرتے تھے، اس طرح ان پر شفقت فرما۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک واضح مثال قائم کی۔ آپ ایک دن مسجد نبوی سے باہر نکلے، آپ نے صحابہ کا ہجوم کثیر دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تمام صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آج تو ہم کثیر تعداد میں موجود ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں آپ کے پروانے آپ کی چشم رحمت کے منتظر ہیں، آپ اپنی پلکوں کا اشارہ کریں تو ہم اپنی جانیں آپ کے قدموں پر قربان کر دیں۔ یا رسول اللہ آج تو مسکرانے کا وقت تھا، آپ کی چشمان مبارک میں آنسو کیوں آئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج مجھے میری ماں یاد آ گئی، کاش آج میری ماں زندہ ہوتی، وہ اپنے کاشان اقدس میں بیٹھی ہوتی اور مجھے وہاں سے آواز دیتی، اے میرے بیٹے محمد میری بات سن، تو میں محمد عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا تو میں عشاء کے فرض جماعت کو چھوڑ کر ماں کے قدموں میں حاضر ہو جاتا، ماں کے قدموں میں حاضر ہو جاتا۔ اس قدر ماں کا ادب و احترام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر، آپ تشریف لے جا رہے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، تو آپ نے ایک جوان کو دیکھا جس نے اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھوں پر سوار کیا ہے، اپنے کندھوں کے اوپر بٹھا کر وہ طواف کرا رہا ہے، اور طواف کر کے اس نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، یا عبداللہ بن عمر، اے صحابی رسول آپ دیکھ رہے ہیں میں اپنی ماں کی کیسے خدمت کر رہا ہوں، آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے اپنی ماں کو چلنے نہیں دیا، اپنے کندھوں پر بٹھا کر خانہ کعبہ کا طواف کروایا ہے، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا، تو سوچ کیا رہا ہے؟ تو کہتا ہے حق ادا کر دیا؟ تو آج تک جتنی خدمت کی ہے تو نے اس ایک جھٹکے کا حق ادا نہیں کیا، جو ایک جھٹکا تیری پیدائش کے وقت اسے تکلیف ہوئی تھی، اس کا حق بھی تو ادا نہیں کر سکا، چہ جائے کہ تو ساری عمر کی خدمت کا حق ادا کرنے کی بات کرتا ہے۔ فرمایا تو ایک جھٹکے کی بھی آج تک قیمت ادا نہیں کر سکا، جتنی بھی تو نے خدمت کی ہے، جتنی بھی خدمت کی ہے، لیکن فرمایا جو تو نے عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ نے تیرے تھوڑے سے عمل کو ڈھیر سارا بنا کر تیرے لیے توشہ آخرت بنا دیا ہے، تیرے لیے توشہ آخرت بنا دیا ہے۔ اس لیے آج کے اس زمانہ میں یہ ضرورت ہے کہ ہم ان تمام باتوں کو اجاگر کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص آیا، آ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ شکایت ہے، اور یہ شکایت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ وہ شکایت یہ ہے کہ میرا مال میرا باپ چھین لیتا ہے، میرے والد گرامی میرے مال کو پر قبضہ کر لیتے ہیں، میرا مال اچک لیتے ہیں، وہ میرے مال پر قبضہ کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے باپ کو بلاؤ، اس کا جو باپ ہے اس کو میری بارگاہ میں لے کر آؤ۔ تو جب وہ بوڑھا باپ لاٹھی کے سہارے چلتا چلتا بوڑھا باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بزرگ، اس تیرے بیٹے کا یہ خیال ہے
کہ تو نے اس کے مال کو چھینا ہے، تو نے اس کے مال پر قبضہ کیا ہے، کیا یہ تیرا بیٹا سچ کہہ رہا ہے؟ تو اس باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وقت تھا جب یہ میرا بیٹا بچہ تھا، یہ کمزور تھا، میں طاقتور تھا، یہ بچہ تھا بالکل ننھا سا، چند دنوں کا بچہ تھا، اور میں کڑیل جوان تھا، یہ کمزور تھا، میں طاقتور تھا، یہ فقیر تھا، میں امیر تھا، یہ کمانے والا نہیں تھا، میں کمانے والا تھا، میں کما کما کر اسے کھلاتا تھا، اسے پلاتا تھا، اسے پالتا تھا، میں نے اپنی محبت اور شفقت کے بازوؤں میں اس کی پرورش کی، اس کی تربیت کی۔ آج یہ وقت آن پہنچا ہے کہ آج میں کمزور ہوں، یہ طاقتور بن چکا ہے، میں فقیر ہوں، یہ امیر بن چکا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج یہ مجھے تانے دیتا ہے کہ میں اس کے مال میں سکھاتا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ خود ہی انصاف فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بوڑھے بابے کی یہ بات سنی کہ وہ آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے یہ شکوہ کر رہا تھا کہ میں نے تو اس بچے کی کمزوری کے وقت، اس بچے کی فقیری کے وقت اپنی امیری بھی اس کے کھاتے میں ڈال دی، اپنا پیسہ بھی اس کے کھاتے میں ڈال دیا، اپنی جوانی اس کو بڑا کرنے کے لیے خرچ کر دی، میں نے بال سفید کیے تو اس کی محبت کی خاطر، اس کی شفقت کی خاطر، اس کے اوپر رحم و کرم کرتے ہوئے، لیکن اس بچے نے مجھے صلہ یہ دیا، اس بچے نے میرے ساتھ یہ کیا کہ آج یہ جوان ہے، میں بوڑھا ہوں، یہ امیر ہے، میں فقیر ہوں، یہ طاقتور ہے، میں کمزور ہوں، لیکن یہ مجھے یہ تانا دیتا ہے کہ تو میرے مال میں سے کھاتا کیوں ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جار ہوئے، سرکار کریم کے سارے صحابہ رو رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو کر فرمانے لگے، فرمایا ہے میرے صحابہ سن لو، آج صرف میں نہیں رویا، آج صرف تم نہیں روئے، بلکہ اس زمین پر جتنے بھی خشک چیزیں ہیں، جتنی بھی تر چیزیں ہیں، صرف انسان نہیں روئے، تمام حیوانات بھی، تمام نباتات بھی اس بابے کی بات سن کر رونا شروع کر دیا ہے، تمام کے تمام رو رہے ہیں اس بابے کی بات سن کر، جو اس بابے نے بات کی ہے۔ تو اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جوان سن لے، تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تو بھی تیرے باپ کا ہے اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، آج کے بعد یہ دھمکی نہ دینا کہ میرے مال میں سکھاتا ہے، فرمایا تو یہ یقین کر کے تو اپنے باپ کے مال میں سکھاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس دیا، آج کا وہ جوان جو نوکری پہ لگ چکا ہے، آج کا وہ جوان جو ہر روز کے پیسے کماتا ہے اور باپ کو تانے دیتا ہے کہ تو میرے اوپر عذاب بن چکا ہے، اسے سوچنا چاہیے، اسے فکر کرنی چاہیے، اور جب کبھی بھی مال کمائیں تو مال کما کر کبھی احسان نہ کریں کہ اماں جی میں اتنا کماتا ہوں آپ کرتی کدھر ہیں، باپ کو یہ نہ کہیں کہ میں نے اتنا کمایا ہے تو بتا ابا جی تو نے آج تک مجھے دیا کیا ہے، کبھی بھی یہ بات نہ کریں۔ آج تک جوانی تک اللہ رب العزت نے جتنا بھی تجھے عروج بخشا ہے اپنے ماں باپ کے صدقے سے، اگر آج اللہ رب العزت نے تمہیں عزت بخشی ہے، تمہیں وقار بخشا ہے، تمہیں نام بخشا ہے، تمہیں دولت اور ثروت بخشی ہے، تو تو سمجھ لینا کہ وہ تیری ماں جو آج تک اپنے گھر سے نہیں نکلی، جس نے گھر میں تیرے لیے صرف گوگے تیار کیے ہیں، تیرا وہ باپ جس نے ساری زندگی کھیتی باڑی کی ہی ہے، لیکن آج تو 3 پیس سوٹ پہن کر پھرتا ہے، تو سمجھ لینا اس باپ کی دعا تجھے لگ چکی ہے، سمجھ لینا اس ماں نے مصلے پر بیٹھ کر تیرے لیے رو رو کر دعائیں کی ہیں کہ میرا بیٹا زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہو جائے۔ تو اس لیے جب بھی ماں باپ کو یہ تنخواہ پیش کرنی ہے تو اس طرح پیش نہیں کرنی جس طرح ایک آقا اپنے نوکر کو دیتا ہے، اس طرح نہیں دینی جس طرح ایک حکمران اپنے وزیر کو دیتا ہے، اس طرح نہیں دینی جس طرح ایک وڈیرا کسی منگتے کو اور فقیر کو دیتا ہے، بلکہ جب بھی ماں کی خدمت میں تنخواہ پیش کرنی ہے تو اس طرح کر کے نہیں، اپنی ہتھیلی پہ سجائیں پیسے اور ماں کی خدمت میں پیش کریں، کہیں کہ اماں جی آپ کا نوکر حاضر ہے، آپ کا یہ غلام حاضر ہے، آپ کا خادم حاضر ہے، یہ نذرانہ ہے، تھوڑا سا ہے لیکن قبول فرمائے۔ ماں کا اتنا نرم دل ہے، چھوٹی سی بات سے خوش ہو جاتی ہے۔ آپ کوئی تھوڑا سا فروٹ لا کر صرف اتنا جملہ بولیں، ماں کو پتہ ہے، باپ کو پتہ ہے کہ اس نے اپنے بھائیوں کو بھی دینا ہے، اس نے اپنی بہنوں کو بھی دینا ہے، اس نے اپنی بیوی کو بھی دینا ہے، اس نے اپنے بچوں کو بھی دینا ہے، لیکن ماں کے سامنے کھڑے ہو کر، اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ فروٹ لا کر، کوئی بھی چیز لا کر کہیں کہ ابا جی میں اسپیشل آپ کے لیے لایا ہوں، اماں جی آج خاص طور پر یہ میں نے سبزی یہ فروٹ دیکھا ہے، میرا دل چاہا کہ یہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اب ماں کو پتہ ہے یہ دا لگا رہا ہے، باپ کو پتہ ہے یہ داؤ لگا رہا ہے، لیکن ماں باپ اتنے
بھولے ہیں اس معاملے میں، انہیں پتہ ہوتا ہے، پھر بھی ان کے لبوں پر دعائیں رقص کرتی ہیں، پھر بھی وہ اپنی اولاد کے لیے انتہائی محبت کے جذبات رکھتے ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں اتنی بات پر کہ آج میرا بیٹا میرے لیے فروٹ لے کر آئے، میرا بیٹا آج میرے لیے جوتا لے کر آئے، میرا بیٹا آج میرے لیے فلاں چیز لے کر آیا، اور وہ پورے محلے میں بتاتا ہے، باپ بھی ماں بھی بتاتی ہے کہ آج ہمارے بچے نے فلاں چیز لایا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اسپیشل میں اس آپ کے لیے لایا ہوں۔ تو تھوڑا سا محبت کا جذبات پیدا تو کریں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ فرمایا ماں باپ کو نہ جھڑکی دینی ہے، نہ ہی انہیں کوئی گالی نکالنی ہے، نہ ہی انہیں کبھی بھی اف کا کلمہ بھی کہنا ہے، اف سے نیچے کلمہ ہی کوئی نہیں، اور جب بھی ان کے ساتھ رویہ کرنا ہے تو اس طرح کہ تمہاری محبتوں کے پر ان کے لیے کھل جائیں، تم اپنی شفقتوں کے بازو میں انہیں سمیٹ کر اپنے سینے سے لگا کر رکھو۔ جو اپنے ماں باپ کو اپنے سینے سے لگا کر رکھتا ہے دنیا کی ٹھوکریں اسے نہیں کھانی پڑتی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندے ایسے ہیں جن کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ ایک مسافر کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ایک مظلوم کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اور ایک باپ کی اپنے بیٹے کے حق میں دعا کبھی بھی رد نہیں کی جاتی۔ تو اس لیے جو پیروں فقیروں کے پیچھے بھاگتے ہیں، کالے علم والے کے پاس بھاگتے ہیں، بے برکتی بڑی ہو گئی ہے، اگر اس کے گھر میں باپ زندہ ہے، ماں زندہ ہے، تو اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں، جس نے پورے پاکستان کے 2 نمبر پیروں کے قدم تو پکڑے ہیں، اپنے باپ کے قدموں میں نہیں آیا، اپنی ماں کے قدموں کو نہیں پکڑا، اپنے باپ کے قدموں میں پہنچ کر تھوڑا سا دبا کر کہے تو صحیح کہ ابا جی آپ دعا کریں، ان کے منہ سے جو دعا نکلتی ہے تو آپ یقین کریں کہ میرے سب سے بڑے مرشد نے میرے حق میں دعا کر دی ہے، اب یہ رد ہو ہی نہیں سکتی، اب یہ کبھی بھی رد نہیں ہوگی، انشاءاللہ اللہ اسے قبولیت کے درجے عطا فرمائے گا۔ افسوس یہ ہے، المیہ یہ ہے، ہم ادھر سے بھی دعا کرواتے ہیں، ادھر سے بھی دعا کرواتے ہیں، آگے سے بھی دعا کرواتے ہیں، پچھم میں کوئی پیر بیٹھا ہے اس سے بھی دعا کرتے ہیں، درباروں پہ حاضریاں دیتے ہیں، لیکن جو ہمارے گھر میں مرشد صاحب بیٹھے ہیں ان کی فکر ہی کوئی نہیں۔ اس لیے آج آپ کے پاس جن کی ماں زندہ ہے، جن کا باپ زندہ ہے، وہ آج اس جمعہ المبارک کی مقدس کڑیوں میں اپنی ذات پر ناز کریں۔ اللہ پاک نے انہیں یہ توفیق بخشی ہے، اللہ نے ان کی قسمت کو بھلا کیا ہے کہ آج ان کے ماں باپ زندہ ہیں، ان کے پاس جائیں اور ان کے قدموں کے ساتھ لگ کر ان سے جتنی دعائیں لے سکتے ہیں لیں، انشاءاللہ آپ کی یہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ دنیا میں ہر جو بھی بندہ گناہ کرتا ہے اس کی سزا آخرت میں ملتی ہے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی ایسا سخت گناہ ہے کہ اس کی سزا اس دنیا میں بھی ملتی ہے، آخرت میں بھی ملتی ہے۔ اور میں حدیث پاک پڑھ رہا تھا، حضرت کعب العبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے کو دیکھتا ہے کہ وہ اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو جلدی ہلاک کرتا ہے، اس کو جلدی موت طاری کرتا ہے تاکہ جلدی جلدی وہ مرے اور قبر میں میں اس کو عذاب پہنچاؤں۔ اور جب اللہ رب العزت دیکھتا ہے کہ کوئی بندہ اپنی ماں یا اپنے باپ کا انتہائی ادب اور خدمت کرتا ہے، اللہ پاک اس کی عمر لمبی کرتا ہے، اس کا رزق زیادہ کر دیتا ہے، اس کا رزق بھی زیادہ ہوتا ہے، اس کی عمر بھی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے تاکہ یہ ماں کی بھی خدمت کرتا ہے، باپ کی بھی خدمت کرتا ہے، اس کی لمبی عمر ہو تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ خدمت کر کے، زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کر کے اپنی آخرت کو اور زیادہ خوبصورت سے خوبصورت تر بنائے۔ اس لیے جو چاہتا ہے نا کہ وہ جلدی مرے نہیں، وہ اپنی ماں کے قدموں میں حاضر ہو جائے، وہ اپنی ماں باپ سے تعلق قائم کرے، اس نے سلوک ان کے ساتھ کرے، اور جو چاہتا ہے کہ اس کا رزق زیادہ ہو جائے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ اور اگر کوئی بندہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ میرے والدین رخصت ہو چکے ہیں تو ان کی قبروں پر جائیں۔ یہ ایسے پیر ہیں جو قبر میں پہنچ کر بھی اپنی اولاد کو مایوس نہیں لوٹاتے، اپنی اولاد کے دامن مراد کو بھر دیا کرتے ہیں۔ ماں اور باپ وہ چاہے فاسق ہیں، چاہے فاجر ہیں، چاہے گناہگار ہیں، اپنی اولاد کے لیے وہ جنت کا سامان ہے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ جب قبر میں پہنچ جائیں تو احادیث سے ثابت ہے کہ اپنے باپ کے سرانے والی جگہ کو، اپنی ماں کی قبر کی پائنتی والی جگہ کو، قدموں والی جگہ کو جو چوم کر دعا کرتا ہے اس کے ماں باپ بھی راضی ہو جاتے ہیں، اس کا خدا بھی راضی ہو جاتا ہے۔ لیکن جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں اس حوالے سے بھی حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ جب ماں باپ کا نافرمان قبر میں جاتا ہے تو قبر میں ابھی مٹی ڈال کر ابھی سارے کے سارے لوگ پیچھے نہیں پلٹتے،
اسی وقت ہی اللہ رب العزت اس قبر کو اتنا سخت اور اتنا تنگ کر دیتا ہے کہ اس کی ادھر والی پسلیاں اس طرف اور اس طرف والی پسلیاں اس طرف چلی جاتی ہیں، اس قدر سخت عذاب ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب کبھی بھی آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے اور ماں باپ کا نافرمان قبر میں موجود ہوتا ہے تو آسمان سے گرنے والا ہر بارش کا قطرہ اس کے ساتھ اللہ رب العزت آگ کا ایک انگارہ پیدا کرتا ہے جو اس مردے کے اوپر نازل ہوتا رہتا ہے، اس مردے کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں معراج کی رات جب میں نے جنت کا مشاہدہ کیا، جب میں نے دوزخ کا مشاہدہ کیا تو میں نے دوزخ کے اندر ڈھیر سارے ایسے بدبخت قسم کے سیاہ چہروں والے جہنمی دیکھے جو آگ کے جو شاخ ہیں، ویسے تو آگ ساری کی ساری نیچے موجود ہوتی ہے لیکن وہ ایسے عجیب و غریب جہنمی تھے کہ آگ کے درخت ہیں، درختوں کی شاخیں لٹک رہی ہیں، آگ کی درختوں کی شاخیں وہ لٹک رہی ہیں اور وہ اس کے ساتھ لٹک رہے ہیں، جس طرح شاخیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ وہ جہنمی لٹکے ہوئے ہیں، گویا آگ کے عذاب کی انہیں پھانسی دی جا رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبریل امی سے پوچھا اے جبریل یہ تو بتا یہ کون سا بدبخت ہے جس کو آگ کے ساتھ لٹکایا جا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلیفہ خاص حضرت جبریل امی آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے ماں باپ کو گالی دیا کرتے تھے، جو دنیا میں اپنے ماں باپ کو گالی دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے قیامت کے دن انہیں دوزخ کا عذاب بھی دینا ہے اور ساتھ میں انہیں یہ بھی عذاب دیا جا رہا ہے کہ انہیں آگ کی سولی دی جا رہی ہے، آگ کی شاخوں کے ساتھ یہ لٹک رہے ہیں، اس قدر سخت عذاب۔ اور اسی طرح یہ حضرت عوام بن حوشب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس روایت کو ایک نہیں ڈھیروں جو محدثین ہیں انہوں نے اپنی مجلس میں ذکر کیا اور ڈھیر ساروں محدثین نے آگے اس کی تبلیغ بھی کی کہ حضرت عوام بن حوشب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک گاؤں کے ایک محلے میں پہنچا، اس محلے کے ایک طرف ایک قبرستان تھا، اس قبرستان کے پاس میں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا کہ عصر کی نماز مکمل ہوئی، عصر کے بعد میں گلی کے باہر اس قبرستان کے قریب پہنچا تو وہاں پر ایک قبر پھٹی، اس قبر کے اندر سے ایک گدھا نمودار ہوا، لیکن وہ سارے کا سارا گدھا نہیں تھا، صرف اس کا سر گدھے کی صورت والا تھا، باقی جسم انسانوں والا تھا۔ وہ باہر نکلا اور اس نے انکنانا شروع کر دیا، گدھے والی آوازیں نکالیں، گدھے کی طرح چیخنے چلانے لگا۔ میں حیرت زدہ ہوا، وہاں پر ایک اور عورت موجود تھی، وہ کہنے لگی کہ وہ سامنے جو عورت بیٹھی ہے اور سوت کاٹ رہی ہے آپ جانتے ہیں وہ عورت کون ہے؟ تو میں نے کہا میں نہیں جانتا، تو انہوں نے کہا جا کر اسے پتہ کریں کہ یہ عورت کون ہے۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں جب میں اس مقام پر پہنچا جہاں پر وہ عورت موجود تھی میں نے اس عورت سے پوچھا کہ اے بوڑھی خاتون بتا تو صحیح کہ تو کون ہے، اور یہ جو قبر پھٹی ہے اور قبر میں سے گدھے کے سر والا انسان باہر نکل کر ہنکنانا شروع کر دیا یہ کون ہے؟ تو وہ بوڑھی خاتون جو سود کاٹ رہی تھی کہنے لگی کہ یہ میرا جوان بیٹا ہے جو شراب پینے کا عادی تھا، ہر روز شراب پیتا، ہر روز میں اسے سمجھاتی بیٹا شراب نہ پیا کر، جو شراب پیتے ہیں اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کرتا، جو شراب پیتے ہیں ان کا خاتمہ برا ہوتا ہے، جو شراب پیتے ہیں جہنم ان کا مقدر بن جاتی ہے، جو شراب پیتے ہیں انہیں جہنم کے اندر پیپ پلایا جائے گا۔ تو میں یہ بات کرتی اسے نصیحت کرتی۔ ایک دن وہ عصر کے بعد آیا تو میں نے جب عصر کے بعد میں نے اس کو یہ نصیحت کی تو مجھے کہنے لگا کہ تو چپ رہا کر، تو گدھے کی طرح ہنکناتی رہتی ہے، گدھے کی طرح تو آوازیں نکالتی ہے۔ اس نے مجھے یہ گالی دی، گالی دیتا گیا تو وہ اس کے بعد مر گیا۔ جب مرا قبر میں پہنچا، اب ہر روز کی یہ روٹین ہے، ہر روز اس کی قبر پھٹتی ہے اور قبر کے اندر سے وہ جوان میرا بیٹا نمودار ہوتا ہے، اس کا سر گدھے کا ہے، باقی دھڑ انسانوں والا ہے اور ہر روز یہ باہر نکل کر ہنکناتا رہتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے وہ عذاب ہے جو میری نافرمانی کی صورت پر اس پر نازل ہوا ہے۔ تو اس لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس دنیا میں جتنے بھی آپ بامراد بندے دیکھ لیں، حضرت امام حسن مجتبیٰ، حضرت امام حسین سید الشہداء، حضور غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام کی ہسٹری دیکھیں، تمام کے تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کی تابعداری کی، تو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بھی ان کو سر بلند کر دیا، وہ دنیا سے چلے بھی گئے، آج بھی ان کا نام بھی زندہ ہے، ان کا مقام بھی زندہ ہے، آج ان کی شان بھی زندہ ہے۔ اور جنہوں نے اپنی ماں کی نافرمانی کی، جنہوں نے اپنے باپ کی
تابعداری نہیں کی، ہمیشہ گالیاں اور بکواسات کرتے رہے، اس دنیا میں بھی ان سے زیادہ ذلیل اور خوار بندہ کوئی نہیں، اور آخرت میں بھی آخرت کا عذاب ان کا مقدر ہے۔ اور آپ ماضی قریب کی مثال دیکھ رہے ہیں، حضرت علامہ اقبال، دنیا ان کو سلوٹ پیش کرتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جتنی عظمتیں ملی اپنے ماں باپ کی خدمت کے صدقے سے ملی، میں نے ماں باپ کی خدمت کی، اللہ پاک نے مجھے بام عروج عطا فرما دیا۔ اور حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو امیر المجاہدین کے لقب سے ایسے سرفراز ہوئے کہ ایک وقت گزرا ہے، لیکن آج بھی جمعہ سے قبل چک مجاہد کے ایک جوان میرے پاس آئے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں 1-2 دن پہلے بابا جی کے مزار پر گیا، جب میں گیا تو میں نے ایسے ہاتھ رکھا ان کی مزار پر انوار کے اوپر، تو میرا ہاتھ نیچے چلا گیا اور جہاں تک ہاتھ گیا پھول اوپر ہی اوپر تھے، اور تر و تازہ پھول تھے، خوشبو اتنی تھی کہ پورا کمرہ مہک رہا تھا۔ میں نے کہا اے میرے بھائی، یہ ایک دن کی بات نہیں، یہ سال گزر چکا ہے، انشاءاللہ العزیز صدیاں گزر جائیں گی، لیکن بابا جی کی قبر یوں ہی پھولوں کے ساتھ آباد رہے گی، انشاءاللہ ان کی قبر سے خوشبوئیں آتی رہیں گی، کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کا حق ادا کیا، انہوں نے اپنی ماں باپ کی خدمت کی۔ اور آپ فرماتے تھے کہ میں نے جتنا بھی عشق رسول میرے پاس ہے، یہ کسی مدرسے کی پیداوار نہیں، یہ کسی مسجد کی پیداوار نہیں، یہ میرے پیر کی دعا ضرور ہے، لیکن فرماتے ہیں مجھے جتنا بھی عشق نصیب ہوا ہے اپنی ماں کے قدموں سے نصیب ہوا ہے۔ تو آج بھی اگر کوئی عاشق رسول بننا چاہتا ہے تو پہلی شرط یہ ہے کہ اپنی جنت سیدھی کرے، اپنے ماں کے قدموں میں حاضر ہو جائے۔ اگر کوئی ناگواری کا جملہ منہ سے نکلا ہے، ہاتھ جوڑ کر عرض کرے اے اماں میری توبہ، اے میری اماں مجھے معاف کر دیں، بس اتنا جملہ کہنے کی دیر ہے۔ میں نے کتنے یہاں اپنے شاگرد دیکھے ہیں، جب کبھی ان کی ماں انتہائی شکوہ برا پیغام بھیجتی ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو، شاگردوں کو سمجھائیں، یہ نافرمانی بڑی کرتے ہیں، بڑے غصے سے بھرے ہوئے پیغامات بچے لے کر آتے ہیں، تو جب اسی بچے کو اتنا جملہ سکھا کر میں بھیجتا ہوں کہ بس اتنا کہنا امی جی آج کے بعد میں یہ غلطی نہیں کروں گا، مجھے ایک دفعہ معاف کر دیں، تو واپسی وہ بچہ آ کر بتاتا ہے کہ میں بس اتنا جملہ کہتا ہوں، میری ماں میرا سارا منہ چومنا شروع کر دیتی ہے۔ کئی بچوں نے واپسی آ کر بتایا، اس سے زیادہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ایک ماں اور ایک خدا، یہ دو انسان کے ایسے رشتے ہیں، بندہ تھوڑا سا ڈرامہ بازی بھی کرے یہ فوراً معاف کر دیا کرتے ہیں۔ دعا کریں اللہ پاک ہمیں ان سے ہمیشہ معافی مانگنے کی، ہمیشہ ان کے سامنے اپنے شفقت برے پر پھیلانے کی، ہمیشہ ان سے حسن و محبت کے ساتھ پیش آنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے جن کے والدین زندہ ہیں انہیں سدا سلامت رکھے، با کرامت رکھے، اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ پاک ان تمام کی کامل بخش و مغفرت فرما کر تمام کو جنت کی ابدی بہاریں نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین۔